نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر دور میں بڑے بڑے غلام ہوئے، عجب عجب رنگ کے غلام ہوئے۔ اسی پاکستان بننے سے پہلے سیال کوٹ میں مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی یہ وہاں موجود تھے۔ مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب ان کے والد گرامی، جن کی وعدوں کی بعض کی کتابیں چلتی تھیں، ان کے والد گرامی مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی یہ ساری زندگی یہی درس دیتے رہے۔ اللہ کے نبی کرم کرنے والے، اللہ کے نبی رحمت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنایتوں کی بارش فرمانے والے مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ درس دیتے تھے، بعض و نصیحت کرتے، زندگی گزر گئی، آخر عمر میں آپ کو فالج ہو گیا۔ یہ آخر عمر میں تکلیف ہو جانا، فالج نے کسی اچھے اور برے ہونے کی نشانی نہیں۔ نیک بھی بیمار ہوتے ہیں یا بد بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ اچھا اور برا ہونے کی کوئی نشانی نہیں، باہر اللہ کی تقدیر ہے۔ جیسے ادھر ہندو اور سکھ تھے، انہوں نے شور مچا دیا اپنے گردواروں پہ، مندروں میں، کہا مسلح روزانہ کہتا تھا میرا نبی یہ کر سکتا، میرا نبی وعد و نصیحت کرتا تھا، اس نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور تیرا نبی کدھر گیا؟ کیوں نہیں کہتا اسے آ کے ٹھیک کر دے؟ انہیں تانے دیے، یہ سنتے رہے۔ آخر ایک رات جمعہ کی رات تھی، اس رات میں ان کو اندر سے کچھ آواز آئی، اپنے بیٹے مولانا محمد بشیر ابو نور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے بیٹا چارپائی کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر دو۔ کر دیا۔ روتے روتے عرض کرتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں تو رب کی تقدیر پر، رب کی رضا پہ راضی تھا، غیر مسلم یا ہندو سکھ تانا دے رہے مسلمانوں کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، مسلموں کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، سرکار نظر کرم کر دیجئے۔ روتے روتے اسی عالم میں وہ سو گئے۔ سوتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے گھر کی سامنے کی دیوار ختم ہو رہی ہے، یہ فاصلے سمٹ رہے ہیں، یہ شہر، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کوٹلی لوہارا میں انہیں گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، انہیں سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، سنہری جالیوں سے نکلتا نور نظر آیا۔ انہیں ہوش اس وقت آتا ہے جب ان کے گھر کی ہر اینٹ کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ یہ صدائیں بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ سرہانے بیٹھ گئے۔ فرمایا محمد شریف کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ تانے دے رہے۔ میں کوئی بات نہیں، آ گیا ہوں۔ آپ نے اپنا چہرہ ہاتھ مبارک ان کے چہرے پہ رکھ دیا، ایسے انگلیاں چہرے پہ رکھ دی اور ان کو دعا دے کے چلے گئے۔ سرکار چلے گئے، آنکھ کھلی تو بیٹا پاس ہی تھا۔ کہیں گے بیٹا تم نے کچھ دیکھا؟ عرض کی ابا میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے، باقی کچھ نہیں نظر آیا۔ بیٹا جس نبی کی غلامی میں ساری زندگی نعرے لگاتا رہا، آج نبی مجھے ٹھیک کر گیا ہے، اتنا کہہ کے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے، چارپائی سے نیچے آئے۔ صبح جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن میں بھی وہ مسجد میں گئے، پورے علاقے میں بات دھوم گئی کہ مسلمانوں کا نبی آ کے صحیح کر گیا، تندرست کر گیا۔ اب وہ مسلمانوں کا نبی آ کے صحیح کر گیا، تندرست کر گیا، مسجد بھر گئی۔ ہندو اور سکھ بھی آئے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کا نبی کیسے صحیح کر گیا۔ وہ مسجد بھری ہوئی تھی، نہ پہچانتا سکھ کون ہے، سب آ گئے، ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے ہوئے۔ جیسے انہوں نے سارا منظر بیان کیا ایسے میرے ساتھ رات ہوا۔ جیسے آخر میں پہنچے تو پوری کی پوری مسجد ہندو اور سکھوں سمیت کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور بیان کرتے ان کے چہرے پہ جہاں سرکار کی انگلیاں مبارک تھی، نیلے رنگ کا نور کئی دن تک نظر آتا رہا، نیلے رنگ کا نور کئی دن تک نظر آتا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وہ بندہ کوئی ہو تو صحیح، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جولی پھیلانے والا ہو تو صحیح، انشاءاللہ جولی بعد میں پھیلتی ہے، کرم پہلے ہو جاتا ہے۔ پکارنے والے کی پکار بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم پہلے فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی در تو بتایا ہے، وہ در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کا در ہے۔ آئیے ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے
اللہ کے نبی کو یاد کر لیجئے. ہاں کہیں آپ کا مقدمہ ہے, عدالت میں جانے سے پہلے سرکار کو یاد کر لیجئے. آپ کی کسی بھائی کے ساتھ میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ جیسے جیسے یاد کرتے جائیں گے یہ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا. پھر گہرا تعلق ہوگا, پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا سامنے آنکھ اٹھاؤ گے تو سامنے جلوہ